بڑے بڑے وہ اعلی افسران جو بڑی بڑی سیٹوں پر براجمان ہیں لیکن ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آ رہا، وہ بنیان المرصوص کو بنیان المرصوص یعنی قرآن پاک کی اس انداز میں پڑھنے سے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ انہیں اپنے ان تلفظات کو دیکھنا چاہیے اور قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، جب جا کر اس آیت کو کوٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اسی انداز میں آگے بڑھتے رہے اور جان بوجھ کر یہ غلطی کرتے رہے تو قرآن پاک کی بے حرمتی کا ان سے ارتکاب ہو رہا ہے۔ انہیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ تمام دوست بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت بڑی بریک کے بعد آج پھر آپ کا یہ ہوسٹ قمر سراج قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویلاگ کے ساتھ۔ آج کا دن انتہائی اہم دن ہے۔ 1 سال مکمل ہوا مارکہ حق کو، بنیانی مرصوص جسے نام دیا گیا تھا، وہ نام جس کے تحت پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ ایک صف میں کھڑی ہوئی اور اس حق و باطل کی جنگ میں حق کو فتح نصیب ہوئی۔ یہاں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا ایک جملہ جو ہے وہ کوٹ کرتا چلا، جو انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ اس حق و باطل کی جنگ میں ہم نے اللہ کی رحمت کو اترتے دیکھا، اور یہ حقیقت ہے، جو آنکھیں دیکھ سکتی تھی انہوں نے ضرور دیکھا کہ اللہ کی رحمت اس حق و باطل کی جنگ میں اتری اور حق کو فتح ملی۔ اس فتح پر آج پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، پورے پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پورے پاکستان میں مختلف قسم کے پروگرامز کیے جا رہے ہیں، الگ الگ انداز میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہاں پر میں ایک چیز کوٹ کرتا چلا، سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم سے بہت سارے پروگرامز میں قرآن پاک کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے بنیان مرصوص، جس کے اندر 3 لفظ ہیں۔ بنیان مرصوص کو صحیح انداز سے پڑھا نہیں جا رہا۔ بڑے بڑے وہ اعلی افسران جو بڑی بڑی سیٹوں پر براجمان ہیں لیکن ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آ رہا، وہ بنیان المرصوص کو بنیان المرصوص یعنی قرآن پاک کی اس انداز میں پڑھنے سے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ انہیں اپنے ان تلفظات کو دیکھنا چاہیے اور قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، جب جا کر اس آیت کو کوٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اسی انداز میں آگے بڑھتے رہے اور جان بوجھ کر یہ غلطی کرتے رہے تو قرآن پاک کی بے حرمتی کا ان سے ارتکاب ہو رہا ہے۔ انہیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے۔ سیکنڈ، حق و باطل کی جنگ میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی، جبکہ بھارت نے دھول چاٹی۔ اس دن کے حوالے سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، پورا پاکستان جوش سے باہر نکل آیا ہے، زبردست۔ لیکن مختلف جگہوں پر میوزیکل پروگرام مرتب کیے گئے ہیں، بڑے بڑے پروگرام، اور لاکھوں کروڑوں کے اربوں روپے اس پر ضائع کیے جا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا وہ جملہ، ہم نے اللہ کی رحمت کو اترتے دیکھا۔ اگر ہم میوزیکل پروگراموں کا اسی طرح سلسلہ جاری رکھیں گے، کیا وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری جا رہی تھی یا اتاری گئی تھی حق کی جیت کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم مول نہیں لے رہے ہیں؟ ہمیں ایسے پروگرام نہیں کرنے چاہیے، ہمیں بلکہ آگاہی کرنی چاہیے اپنے بچوں میں، اپنے ان نوجوانوں میں، تاکہ یہ ولولہ، یہ جد و جہد، یہ جہاد اسی طرح اسی جوش کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ لیکن اگر ہم میوزیکل نائٹیں مناتے رہے، میوزیکل پروگرام کرتے رہے، اور وہ بھی ایسے موقع پر جب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، 8 بجے پوری مارکیٹوں کو بند کرا دیا جاتا ہے، لیکن اب پوری رات میوزیکل نائٹ نہیں ہونا ہے، ہم یہ کیا سبق دے رہے ہیں؟ لوگوں میں کیا میسج پہنچا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا قانون اپنے لیے الگ، تاجروں کے لیے الگ، دوسروں کے لیے الگ، اور ہمارا اپنا ہی قانون ہے، ہم جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جو بنائیں، جو کریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سب سے ہٹ کر ہمیں ایک بار پھر سوچنا چاہیے، کیا ہمارا اس موقع پر میوزیکل نائٹ یا اس طرح کے پروگرام کرنا بنتا ہے، جہاں پر بآواز تمام فیملیوں کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو آواز نہیں دی جا رہی؟ ہمیں اس پر سوچنا، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ میرے اس ویلاگ پر کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کیا جو چیزیں میں نے نشاندہی کی ہیں وہ درست ہیں؟ اگر درست ہیں تو پلیز اس پر ضرور کمنٹس کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اپنے ہوسٹ قمر سراج قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔